کچے صحن والے گھر میں ہر جانب رات کا آخری پہر اتر رہا تھا۔ کھلے صحن میں سے آسمان سے شبنم برس رہی تھی اور کیاریاں اپنی مخصوص خوشبو کے زیر اثر مہک رہی تھی، لیکن اس مہک میں کچھ زہریلا تھا۔ وہ مہک نتنوں سے اترتی حلق میں کڑواس کھول جاتی تھی، سانس رکنے لگتا تھا اور دھڑکن کی رفتار پل پل مدھم ہونے لگتی۔ رات کے آخری پہر نے ہر شے کو گویا زہر آلود کر دیا تھا۔ برآمدے میں زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ یک بستہ برآمدے سے گزر کر دائیں جانب بنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ نازنین اپنے بستر پر دراز تھی۔ اس کا لحاف بستر سے آدھا نیچے کو گر رہا تھا اور وہ بیڈ کی چادر اپنی مٹھیوں میں جکڑے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا وجود اس ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور سانسیں دھونکنے کی مانند روا تھی۔ یوں لگتا تھا گویا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو۔ یکلختی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی، لٹے گردن پر پسینے کے باعث چپک گئی تھی اور اس کا منہ شدت کی وجہ سے کھل گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ کمرہ مدھم سی زرد روشنی کے زیر اثر دم سادے اسے تک رہا تھا۔ اس کا جسم لرزش کا شکار تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر دھرا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا۔ اگلے ہی پل اب وہ پانی کا گلاس غٹاغٹ حلق سے اندر اتار گئی تھی۔ کچھ سانس بحال ہوا تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے بہت برے خواب آ رہے تھے۔ وہ رات کے آخری پہر میں یوں ہی بڑی دھڑکن اور الجھی سانسوں کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ ڈرامہ ختم ہو جائے تب بھی اس کے اثرات ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اس کا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ اس رات کو 18 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ سیاہ رات اب بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھی۔ ڈرامہ کو اگر پروسیس نہ کیا جائے تو وہ یوں ہی انسان کے اندر اپنی باقیات چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ انسان پر اسی طرح خواب کی صورت حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان پھر ہر اس شے سے دور بھاگتا ہے جس سے اس کا ڈرامہ کسی بھی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل اسے دبی دبی سی فجر کی پہلی اذان سنائی دی۔ وہ آہستہ سے اتری اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کے سرد سے اندھیرے میں وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال جوڑے میں بندھے ہونے کے باعث آدھے گردن پر ڈھلکے محسوس ہو رہے تھے اور یخ پانے کے باعث اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد اب وہ اپنی کونیاں یخ پانی سے بھگو رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد اب وہ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ رکوع میں جھکتے ہی کئی آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ہر خواب کے بعد وہ خود کو پہلے سے کئی زیادہ کمزور اور خوفزدہ محسوس کرتی تھی۔ اسے اپنی سالوں سے جمع کی طاقت سینچ لیے جانے سے خوف آتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ دھڑکن معمول پر آ چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس خواب کا اثر اب سارا دن اس کے ساتھ رہے گا۔ فجر ڈھلی تو کچے صحن والے گھر میں اٹھا پٹک کی آوازیں بھی بدستور محسوس ہونے لگی۔ پچھلے دنوں سے وجدان کے امتحانات چل رہے تھے تو اسی لیے اسے نازنین سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ زیادہ تر یا تو اپنے کمرے میں ہوتا یا پھر پڑھ رہا ہوتا۔ نازنین پولیس کو اپنا بیانیہ بھی دے آئی تھی اور درس گاہ میں معمول کی کارکردگی بھی رواں ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتہ بنا کر تختے پر لگایا اور پھر آگے بڑھ کر صوفیہ اور وجدان کو بلانے لگی۔ آج وجدان کا آخری پیپر تھا۔ وہ اسے آخری پیپر کے لیے خود چھوڑنے جانا چاہتی تھی۔ روہیلا کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، صوفیہ نے چائے نازنین کے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا تو اس کا ہاتھ ذرا سست پڑا۔ وہ آنکھیں اٹھائے انہیں وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل فون آیا تھا اس کے میرے پاس، کہہ رہی تھی کہ جلدی دعوت دینے بھی آئے گی ہمارے گھر۔ کیا تمہیں حرم نے نہیں بتایا کہ عدیل کی شادی ہے اسی مہینے میں؟ وہ اس کے لا علم ہونے پر ہلکا سا حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میری حرم سے بات نہیں ہوئی۔ پچھلے ہفتے سے اس کی حرم سے واقعی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم چلیں گے نا شادی میں پھپھو؟ وجدان کی پر امید سی آواز ابھری تو وہ اس کے پوچھنے پر مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ دونوں چلے جانا۔ وہ اپنی چائے اٹھائے لبوں سے لگا کے اس کے مقابل براجمان افراد نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب، تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ میرا موڈ نہیں ہے، صوفیہ اس کے آرام سے کہنے پر اب کے ٹھٹکی تھی۔ کیا تمہارا حرم سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ اور یہ ایسا سوال تھا کہ وہ اس بوجھل صبح میں بھی ہنس پڑی۔ میری اس سے لڑائی کیوں ہوگی امی؟ میں بچوں سے نہیں لڑتی، میرا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، بس اسی لیے نہیں جا رہی۔ آپ تو کہانی ہی بنا لیتی ہیں۔ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اگر جو حرم اسے خود کو بچہ کہتے ہوئے سن لیتا تو فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا، شاید اس سے ناراض ہو جاتا یا پھر لڑ ہی پڑتا۔ بچہ، او گاڈ، وہ اسے بچہ سمجھتی تھی۔ بچہ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ ان کی دادی ہیں، وجدان کہتے ہی ہنس پڑا تھا۔ نازنین نے اسے تادیبی نگاہوں سے گھورا۔ بڑی ہوں اس سے میں۔ خیر اب اتنی بھی بڑی نہیں ہے آپ۔ وجدان کو اس سے سخت اختلاف تھا۔ یہ تم لڑکوں کو آخر بڑا بننے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ہمیشہ تم لوگوں کو ٹف گائے بننے کی کیا پڑی رہتی ہے؟ بھلا وہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔
وجدان حسب عادت نازنین کے انداز پر ناک منہ چڑھا رہا تھا۔ ہم لڑکیوں کی طرح نازک اندام بنتے ہوئے بہت زہر لگیں گے پھوپھو، ہمیں ٹپ گائے ہی بنے رہنے دیں۔ اس کے جواب پر نازنین نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس کی تیوری پر بمشکل مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ کس نے کہا کہ لڑکیاں نازک اندام ہوتی ہیں؟ کیا لڑکیاں ٹف گائے ہوتی ہیں پھر؟ جی بالکل، وہ ایسی ہی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر وہ اپنا ہر مسئلہ طریقے سے سنبھالنا جانتی ہیں تو لڑکیاں بھی رف ٹف ہو سکتی ہیں۔ مت بھولو کہ میں نے یونی میں 50 لوگوں کے درمیان ایک HOD کو 3 تھپڑ مارے ہیں۔ ابرو اچکا کر ایک ادا سے کہا تو وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ڈرامائی انداز میں اس کے سامنے جھک کر اس کے لیے تالیاں پیٹنے لگا۔ وہ ہنس رہی تھی اور وجدان اسے ہنسا رہا تھا۔ انکل کے جبڑے میں اب تک درد ہوتا ہوگا پھوپھو، اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پھر سے ہنس دی۔ وجدان کا انداز واللہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے جو کیا سو کیا، زاویار نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا جبڑا ہلانے میں۔ اب کہ وجدان ہنس دیا تھا۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گاڑی اس کے کالج کے باہر روک رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ٹانگا اور جو ہی گاڑی سے اترنے لگا تو نازنین اسے لمحے بھر کو روک لیا۔ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا، پھر کچھ پل یوں ہی رہی۔ وجدان سن ہی رہا، پھوپھو سے بلا وجہ کبھی خود سے قریب نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ اس کے چہرے پر پریشانی سے کچھ جانچنے لگا۔ نازنین کی ناک سرخ تھی اور آنکھیں ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ واقعتاً پریشان ہو گیا تھا۔ پھوپھو آپ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ نازنین آنکھیں رگڑتی ہوئی ہنستی تھی، پھر اس کے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے پرے ہٹایا۔ وہ اس بھری دنیا میں اس کا واحد سرمایہ تھا۔ میں نے تمہاری کامیابی کے لیے ہمیشہ بہت دعائیں مانگی ہیں، لیکن تمہاری حفاظت کے لیے جتنے مناجات میں نے کی ہیں وہ شاید میری ہر دعا پر بھاری ہوں گی، کیونکہ وجی تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی۔ اب تم اتنے بڑے ہو کہ جلدی میڈیکل میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا تو تم ایک نئی زندگی کی جانب گامزن ہو جاؤ گے۔ میں خوش ہوں کہ تم زندگی میں آگے بڑھے ہو۔ تم اپنی پھوپھو کی طرح اپنے ماضی میں قید نہیں ہوئے۔ خواب کا اثر اب تک اس کے ساتھ تھا۔ وجدان اسے چپ چاپ دیکھتا رہا اور پھر ہولے سے مسکرایا۔ آپ کا ماضی میرے ماضی سے کہیں زیادہ تلخ تھا پھوپھو۔ میں آپ جیسا نہیں ہوں کیونکہ آپ فائٹر ہیں۔ میں شاید آپ سے بہت پیچھے ہوں۔ مجھے زندگی کو آپ کی طرح جھیلنے کے لیے بھی بہت محنت کرنی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی، پھر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنے سمجھدار ہو کہ کبھی کبھی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے خود سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے خوفزدہ ہوتے ہیں پھوپھو۔ زندگی کے کسی ایک پہر میں ہمیں زندگی کی اصلیت کچھ اس طرح نظر آتی ہے کہ ہم اپنے ہی رد عمل سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنی ہی غیر یقین مخلوق ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا ادراک اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ ہم مانسٹر بننے سے خود کو کیسے روک سکتے ہیں بھلا؟ زندگی ہم سے اتنے سخت مطالبات کرتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتی وہ نارمل سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا بیگ کندھے پر درستگی سے ڈالا۔ ہم مانسٹر بنتے نہیں ہیں پھوپھو، ہم مانسٹر ہوتے ہیں، بس ہمارے شیاطین سوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تلخیاں انہیں جگا دیتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مانسٹر بن رہے ہیں، لیکن در حقیقت مانسٹرز تو ہمارے وجود کا حصہ برسوں سے رہے ہیں۔ اس نے اس کی جانب گردن پھیری تو نازنین نے بھی اسے دیکھا۔ خیال رکھیں اپنا، ٹف لیڈی، مسکرا کے کہتا وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین اس کے انداز پر مسکراتی ہوئی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ بھی اپنی گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ اب اس کا رخ یونیورسٹی کی جانب تھا۔ یونی پہنچ کر اس نے گاڑی ایک جانب پارک کی اور پھر اپنا پرس کندھے پر درست کرتی آگے بڑھائی۔ بادامی رنگ کے نفیس سے کاٹن کے جوڑے میں ملبوس وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ راہداری عبور کرتی جا رہی تھی۔ بالوں کو حسب عادت ہاف باندھے وہ اس ایک لچکتی لٹ سے بے نیاز ساتھ سے گزرتے کئی طلباء کے سلام کا جواب سر کے خم سے دیتی۔ وہ پچھلی والی مضبوط نازنین ہی دکھائی دیتی تھی۔ کئی طلباء اور کولیگز نے اس سے رک رک کر حال احوال دریافت کیا تھا۔ وہ سب کے مختصر جوابات دیتی لائبریری کو جاتی راہداری کی جانب بڑھائی۔ حسب توقع الہام آج لائبریری میں ہی موجود تھی۔ یقیناً اسے کولیگز سے حملے کے بارے میں معلوم ہو چلا تھا اور اب وہ اس کے سر پر کھڑی کسی تفتیشی افسر کی مانند واقعے کی تفصیل طلب کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتی اپنی کرسی کھینچ بیٹھی۔ 2 ہفتوں کے بعد لائبریری اب کچھ پہلے کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسے کیسے حملہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اب اپنی ورک پلیس پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں تو منگنی کرتے ہی شادی کر لوں گی، مجھے نہیں کرنی ایسی خطرناک جگہ پر جاب۔ الہام بھی اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچ بیٹھی تھی۔ تم شادی ہی کر لو، منگنی کی کیا ضرورت؟ اس نے اسے مفید مشورے سے نوازا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا انداز نازنین کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اب کمپیوٹر آپریٹ کرتی اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔
تمہاری ہمت ہے جو تم اس لائبریری میں دوبارہ کام کرنے آئی ہو، میں ہوتی تو کبھی اس درسگاہ کی دوبارہ شکل نہیں دیکھتی، تمہیں زیادہ چوٹی تو نہیں آئی تھی نا؟ آخر میں پریشانی سے پوچھا تو نازنین نے اپنے ماتھے پر دائیں جانب انگشت شہادت رکھی۔ اس کا زخم منتمل ہو چکا تھا لیکن ہلکا سا نشان اب بھی باقی تھا۔ بس یہ زخم آیا تھا، تمہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتی تھی، تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو۔ الہام نے آگے بڑھ کر اسے زور سے گلے لگایا تو نازنین کا سانس ایک پل کو شدت سے رک ہی گیا، پھر اس نے اسے زبردستی خود سے دور ہٹایا۔ لگ سکتی تھی نا؟ لگی تو نہیں، دیکھو بالکل پرفیکٹ ہوں میں، ادائے بے نیازی سے کہا، ایسے جیسے وہ تو کبھی اس واقعے کے رونما ہونے پر روئی ہی نہیں تھی۔ اف، اسے اپنے رونے پر اب تک شرمندگی تھی۔ پھر بھی تمہارے محفوظ ہونے پر میں بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ۔ وہ آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ چکی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لیا۔ الہام، مجھے کام کرنے دو اب۔ اس نے اس کے ہاتھ پھر سے ہٹائے تو وہ برا مانے بغیر دانت نکالنے لگی۔ ایسے ریئیکٹ نہ کرو جیسے تمہیں فرق نہیں پڑا، واقعات پر جتنا بڑا رد عمل دے سکتی ہو دیا کرو، اس سے ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ ڈرامہ لوگوں کو بہت دنوں تک یاد رہتا ہے۔ یہ کیا تم اتنا چننا سا میں ٹھیک ہوں کہہ کر بات ختم کر دیتی ہو؟ میں ہوتی تو یونیورسٹی والوں کو نانی یاد دلا دیتی۔ میرے پاس ڈرامہ کریٹ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الہام نے اس کے انداز پر اسے پورا سا منہ بنا کر دیکھا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اس کی جانب جھکی، آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر کوئی سرگوشی مچل رہی تھی۔ نازنین نے مشکوک نگاہیں اس کی جانب پھیری تھی۔ ان دو ہینڈسم اسٹوڈنٹس کا کیا ہوا ویسے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ان میں سے صرف ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے فوراً سے اس کی توثیق کی۔ خیر ہے، ہینڈسم تو دونوں ہی ہیں نا؟ الہام کو ان سے اور کوئی سروکار تھا ہی نہیں۔ نازنین نے بہت بیزار نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ تم واقعی منگنی کی جگہ شادی کر لو اب، مہربانی کرو۔ بے وقوف، میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک، اور اس کی چلتی زبان نازنین کی سخت نگاہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہیں پسند آ جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ جلدی سے بات سنبھالی۔ نازنین چہرہ پھیر کر پھر سے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں، بس فضول کتابیں پڑھنے کے لیے بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ ان گنجے رائٹرز کو پڑھ پڑھ کر دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ الہام، اس کی تنبیہی ابھری لیکن وہ اسے ہرگز بھی نہیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان دونوں میں سے زیادہ وجیح کون ہے، دائیں جانب والا یا پھر بائیں جانب والا؟ اس نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی ترتیب سے یاد رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کے نام تو اسے پتہ ہی نہیں تھے۔ دونوں ٹھیک ہے بس۔ اس کے بات ختم کرنے کے انداز پر الہام نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، ایسے جیسے اسے نازنین کے ریمارکس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے پیارے لڑکوں کو وہ بس ٹھیک ہے کہہ رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اسی کا خوف کر رہی ہوں میں، اب میرا سر نہ کھاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ لیکن دائیں جانب والا زیادہ وجیح تھا، وہاں سے اٹھتے اٹھتے بھی وہ کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر اس کے پشت کو دیکھا اور پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہوگی، پھر اس کی نگاہ بے ساختہ ہی ان کرسیوں پر پھسلی جہاں وہ دونوں کبھی بیٹھے تھے۔ اس کی دی کی کتابیں پڑھ رہے تھے، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ چونکی، فوراً سر جھٹک کر کام کی جانب متوجہ ہوئی کیونکہ اسے اسی سمے یاد آیا تھا کہ دائیں جانب حرم براجمان تھا۔ شائستہ نے ابیحہ کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا نقشہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے سوچ رکھا تھا، پھیلا سامان، کھلی درازیں، ٹوٹے بکھرے کانچ روشنی کا راستہ روکتے، کھڑکیوں پر گرے بھاری پردے۔ وہ کسی نارمل انسان کا کمرہ ہرگز بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی کی ضد میں قید ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں کو تکلیف دیتی روشنیوں نے لمحے بھر کو ابیحہ کے آگے اندھیرا سا بکھیر دیا تھا۔ وہ بیڈ کے برابر میں زمین پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی، مردہ نگاہیں جو اندھیرے میں دیوار کو تک رہی تھی لمحے بھر کو چندیا سی گئیں۔ شائستہ اس کی ابتر حالت دیکھ کر بے ساختگی سے قریب چلی آئی تھی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ابھی، کیا ہو گیا تمہیں؟ شائستہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے کندھوں سے جھنجھوڑا تو ابیحہ نے نفرت سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ شائستہ اس کے ایسے رد عمل پر حیران ہوئی تھی، اس کی اپنی رنگت بھی میک اپ کے بغیر بے رونق اور روکھی سی محسوس ہو رہی تھی۔ رضا اور نینا کی دوری کے خیال سے اس کی رہی سہی تندہی گویا زائل کرتی تھی۔ کیا تم بھی اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو آبی؟ وہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا، نازنین تمہارے مقابلے پر کبھی نہیں آ سکتی، لیکن اس لڑکے نے محض اپنی پسند کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کا ارتکاب کیا۔ کیا تم بھی سب کی طرح مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں چبھتے ہوئے آنسو جمع ہونے لگے۔ ابیحہ نے اسے مردہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے نازنین کے پیچھے اس آدمی کو کیوں بھیجا تھا؟ اس کی آواز بھی اسی کی مانند مردہ محسوس ہو رہی تھی، بالکل کھوکھلی سی۔
شائستہ لمحے بھر کو ٹہر سی گئی تھی، یوں گویا کسی نے اس کی گردن کے گرد کسی گئے پل کو آخری جھٹکا دیا ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ممی کہ آپ نے کیوں اس آدمی کو نازنین کے پیچھے بھیجا تھا، یا پھر وہ نازنین کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں نینا کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، لیکن آپ کے ایسے قدم کی وجہ سے مجھ سے میرا بھائی اور میری بہن بہت دور ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں ان دونوں سے کتنا پیار کرتی تھی؟ وہ اس پر چلائی تو شائستہ نے ٹھہرے ارتکاز میں لمحے بھر کی جنبش ابھری۔ ابیہا ابزاروں کی طار بلند آواز سے رو رہی تھی۔ اس کا کھوکھلا وجود جو کبھی روشنیوں کا مرکز بنا ہوا کرتا، اب گہری سیاہیوں کا اسیر معلوم ہونے لگا تھا۔ شائستہ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگانا چاہا تو ابیہا نے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ممی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی مجھے پکارنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آئی ہیٹ یو۔ آخری الفاظ اس نے بہت نفرت سے سرد آواز میں کہے تھے۔ شائستہ کا وجود برف بنتا جا رہا تھا۔ تم ایسے آبی، میری بات سنو، ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمیں حالات کے ایسے دہانے پر لانے والوں کا انجام میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ ہم انہیں اتنی آسانی کے ساتھ جیتنے نہیں دے سکتے۔ ممی فار گاڈ سیک۔ وہ اس پر چنگاڑی تھی۔ شائستہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر چلا رہی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے بدلے خود لے سکتی ہوں اور میں اپنے دشمنوں کا انجام بھی خود لکھ سکتی ہوں۔ مجھے آپ جیسی ماں کا ساتھ نہیں چاہیے جو اپنی ہی اولاد کے لیے ناسور ثابت ہو۔ مجھ سے دور رہیں۔ میرے سامنے اپنی ہار کی وضاحتیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ پھٹتی آواز کے ساتھ کہہ کر وہ اگلے ہی پل پلٹی اور پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتی غائب ہوگی۔ شائستہ کا سارا وجود جیسے کسی نے زخمی کر دیا تھا۔ وہ بت بنی اپنی جگہ ہی کھڑی رہی، پھر خاموشی کے ساتھ ہاتھ کے پرش سے آنسو رگڑتی باہر کی جانب بڑھائی۔ زینوں کے دہانے تک پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں قید موبائل کو نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ پھر وہ ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد مدھم قدموں سے زینے اترتی دور جاتی گھنٹی سنتی رہی۔ ڈاکٹر باسط، کیا آپ میری بیٹی کے لیے اپائنٹمنٹ کنفرم کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس محض یہی راستہ بچا تھا ابیہا کو واپس لانے کا۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی اور شائستہ اسے اپنا آپ تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس محض اس کی ایک ہی اولاد رہ گئی تھی۔ اس کا خالی وجود زینوں کے دہانے پر اب تک استادہ تھا۔ زاویار خاموش چہرہ لیے روبینہ کے سامنے براجمان تھا۔ وہ بستر پر دراز کروٹ لیے سو رہی تھی۔ صبح کی نرم سی دھوپ کھڑکی کے راستے اندر کو گر رہی تھی۔ کمرے میں مخصوص دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر خاموشی سے روبینہ کی دوائیاں درستگی سے رکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک نگاہ روبینہ پر بھی ڈال لیتا، جو احمد کی واپسی کے بعد خاصی پرسکون رہنے لگی تھی۔ انہیں جو اضافی دوائیاں ذہنی سکون کے لیے دی جاتی تھی وہ اب بند کر دی گئی تھی۔ شاید ان کا سکون احمد ہی میں پنہاں تھا۔ اسی پہر دروازہ کھلا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں احمد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا اور وہ شاید زاویار کو دیکھ کر اندر کہیں خوش ہوا تھا، لیکن زاویار کی جانب کی فضا سرد ہی رہی۔ احمد اندر چلا آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، تو میں صرف اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میری ماں کو تم جیسے مکروہ انسان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تمہیں نہیں پہچانتی تو کب کا میں تمہیں مار کر دفن کر چکا ہوتا۔ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا، لیکن پھر احمد کی پکار پر اسے ٹہر جانا پڑا۔ وہ گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب چلا آیا تھا، پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا چھونا چاہا تو وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جبڑوں میں تیش سا اترنے لگا تو احمد نے اپنا بڑا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیوں منظر عام پر موجود ہو؟ فضول سوالات کے جواب میں ہرگز بھی دینے کا پابند نہیں ہو تمہیں۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں میری بہت فکر ہے۔ احمد نے اس کی پھنکار پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلا کر کہنے لگا، تم جہاں موجود تھے وہیں پلٹ جاؤ، یہاں پر رہنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ اور؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اپنی بکواس بند کرو۔ احمد کی نگاہوں میں سنجیدگی واضح ہونے لگی۔ تمہارے لیے منظر عام پر رہنا خطرناک ہے؟ تم جہاں تھے، جس ایجنسی میں کام کر رہے تھے، وہیں پلٹ جاؤ۔ تم نے نظروں میں آ کر غلطی کیا، لیکن ابھی بھی اس غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی معاملے میں کسی دوسرے انسان کی بات مانی ہو، اسی لیے دوبارہ مجھے مت روکنا۔ سختی سے جھڑک کر وہ اس کے ساتھ سے نکل گیا۔ رمیز اور حرم تمہارے لیے خطرناک ہے۔ احمد کی آواز پر اسے پھر سے رکنا پڑا تھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو اس نے بھی اپنا رخ احمد کی جانب گھمایا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کا عکس۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، میری بات سمجھو۔ تمہارا دوست تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے آس پاس نظر آنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چند پل زاویار اس کا پریشان چہرہ دیکھتا رہا تھا، پھر وہ چند قدم آگے بڑھایا، عین اس کے مقابل آ کر ٹھہر گیا۔
अब उनके दरमियान महज चंद इंच का फासला ही था। वो दोनों बिना पल के झपकाए एक दूसरे को तक रहे थे। ऐसी कच्ची बस्ती की गलियों में रुल कर बड़ा हुआ हूं मैं कि जिधर से गुजरने को शुरफा अपनी तौहीन समझा करते थे। चप्पलें फटी होती थी और उसे खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। नंगे पैर जिंदगी के कई सफर काटता रहा मैं। खाने की कमी के बायस मेरी हड्डियां उभर आई थी और मेरी माँ घरों में काम करके मेरे लिए खाना लाया करती थी। ऐसी जिंदगी गुजारी है मैंने। तो मुझे इन छोटे खतरों से नहीं डरा सकते तो मुझे नसीहत करने के हर हक पर लात मार चुके हो। कुटीले तासुरात लिए वो उसे देखता धीमी आवाज में कह रहा था। अहमद के रगों पे में शर्मिंदगी से उतरने लगी। तुम स्कैप कोट बन सकते हो जावियार, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। अहमद ने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो अपने बेटे के सामने खुद को महसूस करने लगा था। जावियार के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी, फिर वो पलटा और दरवाज़ा धकेलता बाहर की जानिब बढ़ गया। अहमद अफसोस से खुले दरवाजे को तकता रहा और फिर पलट कर रुबीना की जानिब चला आया। वो अब उसके सामने कुर्सी पर बराजमान था। उसे आज फिर सारा दिन माफ़ी मांगते हुए गुजारना था, वो माफ़ी जो शायद उसे क़यामत तक नहीं मिलनी थी। घर और ऑफिस के मामलात से बामुश्किल वक्त निकालकर वो आज सारिन के क्लिनिक चलाया। जब से अदील की शादी तय हुई थी तब से मसरूफियत खासी बढ़ चुकी थी। वो दोनों स्टूडियो में बराजमान डॉक्टर की रिपोर्ट्स हाथ में लिए हुए थे। हरम व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा सारिन को रिपोर्ट्स की तफसीलात से आगाह कर रहा था। पहले मुझे ये बताओ कि असल रिपोर्ट्स तुम्हें इतनी आसानी से मिल कैसे गई? सारिन ने उससे एक अहम सवाल पूछा था। वो जो व्हाइट बोर्ड पर चंद लकीरें खींच रहा था लम्हे भर को मुस्कुराया, फिर पलट कर उसे देखा। तुम्हें अपने भाई की सलाहियतों पर शक है? मुझे अपने दोस्त की सलाहियतों पर ज़रा भी भरोसा नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मार वार तो नहीं दिया तुमने डॉक्टर को? वो मशकूक हो चुका था। हरम ने सर हिलाकर गहरा सांस लिया। मेरे पास कत्ल करके उसका मैस संभालने का वक्त नहीं है बदर, इसीलिए मैंने उन्हें इंतहाई लीगल तरीके से हासिल किया है। लीगल का मतलब भी पता है तुम्हें? सारिन का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। हरम ने उसे घूरा। तुम्हें इस बात का मतलब पता है कि अकल किसे कहते हैं? मैंने महज अकल इस्तेमाल की है। तुम जिस तरह अकल इस्तेमाल करते हो मुझे उसका बखूबी अंदाज़ा है। अब शराफत से बक दो कि तुम्हें ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिली है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं इस केस से वॉकआउट कर जाऊंगा। आखिरी धमकी खासी कारगर थी। हरम ने व्हाइट बोर्ड से रुख तक नहीं फेरा और फिर सुकून से कहने लगा, कुछ ज़्यादा नहीं। वो डॉक्टर खासे बूढ़े हो चुके हैं और उनका सेफ इंतहाई आउटडेटेड हो चुका है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए सेफ के भारी दरवाज़ों को लॉक किए रखेंगे तो ये उनकी भूल है। ओह गॉड, कहीं तुमने उनका अंगूठा तो नहीं काट दिया? सारिन एकदम ही सीधा हो बैठा था। हरम का बस चलता तो वो उस पर सारा स्टूडियो ही उलट देता। ये दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है सारिन बदर। अगर तुम अपने उस पान के खोखे जितने क्लिनिक से सर बाहर निकाल कर देखोगे तो यकीनन तुम्हें दुनिया किसी और तरह से नजर आएगी। मुझे इस डॉक्टर का अंगूठा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो बस एक कमज़ोर सा मरीज बनकर उसके क्लिनिक में गया, फिर निगाह बचाकर उसके ग्लास से फिंगरप्रिंट को टेप पर चिपका करके ले आया, फिर सिलिकॉन का एक जाली फिंगरप्रिंट बनाया और ये रिपोर्ट्स आज मेरी मलकियत में तुम इसीलिए देख रहे हो। उसने हाथ में थामी रिपोर्ट्स एक बार फिर से दिखाई थी। सारिन की आंखें ना चाहते हुए भी खुल गईं। यानी कि अब हमारे फिंगरप्रिंट से खुलने वाले सेफ भी महफूज नहीं है? वो हैरान ज़्यादा था या परेशान, उसे समझ नहीं आया। हरम ने कंधे उचकाए थे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में किसी का राज नहीं रहता। जो अपने राज को महफूज समझता है वो दर हकीकत बेवकूफ़ है। उसे पता होना चाहिए कि हर राज का कोई ना कोई अमीन हमेशा जिंदा रह जाता है। मुझे लगा था कि इस काम में खासी खवारी होगी। डॉक्टर ने अगर रिपोर्ट्स इस सेफ में नहीं रखी होती तो मुझे उसके घर तक जाना पड़ता, लेकिन शायद वो ऐसे नापाक सबूतों को अपने घर की राह नहीं दिखाना चाहता था। उसकी आखिरी बात पर सारिन चौंका था, फिर वो सीधा हो बैठा। सब्ज आंखों ने इदराक की सरहद पार करते ही इस्तेजाब का मुजाहरा किया था। क्या तुम इन रिपोर्ट से कोई मतलब अखज़ कर चुके हो? बिल्कुल। इन दोनों रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरका है कि ये कत्ल एक तरीके का ओवरकिल है। ओवरकिल समझते हो? ये अपनी ज़ात में खुद एक बहुत बड़ा सबूत होता है। इसका मतलब तफ्तीशी अफसरान के नज़दीक ये होता है कि एक ही इंसान को कई दफ़ा कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर एक इंसान को पहले गला दबाकर कत्ल किया गया है तो बाद में उसका सर कई दफ़ा हथौड़ी से मारकर कुचला जाए। जैसे साइकोपैथ किलर्स अमूमन कत्ल करते हैं, वो 3 से 4 दफ़ा अपने शिकार को ज़दोकोब करने की कोशिश करते हैं। उन्हें विक्टिम की तकलीफ से लुत्फ हासिल होता है। बिना किसी लुकनत के वो रवानी से कहता जा रहा था। साथ साथ वो व्हाइट बोर्ड पर 3-4 लकीरें खींच चुका था। सारिन बहुत संजीदगी से उसकी जानिब मतवज्जे था। जावेद और मुबीन दोनों को इसी तरह कत्ल किया गया है। मुबीन के सर के पिछले हिस्से में कई दफ़ा भारी चीज़ मारी गई है, एक दफ़ा नहीं
बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक मुबीन के मर जाने के बाद भी कई दफ़ा उसे भारी हथियार का निशाना बनाया जाता रहा है। सेम गोस फॉर जावेद। उसे चेहरे पर कई दफ़ा शिद्दत के साथ जूतों से जख्मी किया गया है। फिर हमें उसकी लाश से बचती हुई हड्डियां मौसूल हुई, यानी वो बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर भी उस पर गाड़ी पूरी कुव्वत से चढ़ा दी गई थी। वो खामोश हुआ तो सारा क्लिनिक सुनसान महसूस होने लगा। सारिंग उसकी वजाहत बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो अब वाइट बोर्ड पर जावेद और मुबीन का नाम लिख चुका था और उसके नीचे वो मोटी मोटी तफसीलात दर्ज करता जा रहा था। तफ्तीशी अफसरान के नज़दीक ओवरकिल की जो तारीफ है वो मेरे नज़दीक पूरी तरह से वैलिड नहीं। ओवरकिल हमेशा लुत्फ हासिल करने के नतीजे में नहीं किया जाता, बल्कि ये एक तरह से अपने अंदर पलता सालों का गुस्सा और नफरत उतारने का एक तरीका है। नूर का केस आजकल खबरों में खासा गर्दिश कर रहा है। उसे ओवरकिल किया गया है, उसके कत्ल से लुत्फ हासिल किया गया, उसे कई दफ़ा कई तरीक़ों से ज़दोकोब किया गया है। मेरे नज़दीक उसका कातिल साइकोपैथ है, जिसका जल्द अज जल्द सज़ा पाना बहुत ज़रूरी है। साइकोपैथ्स की निशानदेही आप बआसानी नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जावेद और मुबीन का कत्ल लुत्फ हासिल करने के लिए नहीं किया गया, यह कत्ल गुस्से के नतीजे में किया गया है। क्या उन दोनों का कत्ल भी किसी साइकोपैथ ने किया था? सारिन को अपना हलक सूखता हुआ महसूस हो रहा था। ये बातें बहुत खौफनाक थी। मैं नहीं जानता कि वो कातिल साइकोपैथ है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो कातिल रमीज़ है। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम हो गई थी। सारिन चंद पलकें तक नहीं झपका सका, वो सांस तक नहीं ले सका। क्या एक भाई और बेटा अपने ही भाई और बाप को कत्ल कर सकता था, वो भी इतनी बेदर्दी से कि इंसान की रूह तक काम जाए? हरम उसकी जानिब छाई खामोशी महसूस करके पलटा था, फिर मारकर बंद करके टेबल पर रखता सोफे तक चलाया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये कत्ल रमीज़ ने किए हैं? हरम ने उसके सवाल पर आगे बढ़कर एक और रिपोर्ट पेश की थी। सारिंग ने उस रिपोर्ट पर निगाह दौड़ाई तो अगला सांस नहीं ले सका। हरम गहरा सांस लेता सीधा उठ खड़ा हुआ। ये जावेद और मुबीन के जिस्म पर पाए जाने वाले डीएनए की रिपोर्ट है, जिसमें रमीज़ के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। उन दोनों के नाखूनों में रमीज़ के जिस्म की बाकियात भी मौजूद थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप किसी इंसान को पूरी कुव्वत से कत्ल करो तो वो आपको रोकने की कोशिश में अपने नाखून आपके हाथ में काट दे। मैंने कहा था ना बदर, सबूत फिजा में सब्त रह जाते हैं, कत्ल हमेशा जिंदा रहता है। सारिंग ने थूक निकल कर रिपोर्ट उसे एक बार फिर से थमा दी थी। क्लिनिक में चंद पल बोझल सांसों की आवाज़ें गूंजती रहीं। नाज़नीन ने ऐसे इंसान के खौफ के साथ इतने साल कैसे गुजारे होंगे? कुछ देर बाद सारिंग ने अफसोस से कहा था। हरम खामोशी से सोफे पर आ बैठा था, फिर दोनों हाथ घुटनों पर रखता आगे को झुका। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी बहुत गहरी थी। फिर सारिंग के सवाल पर उसकी जानिब देखने लगा। मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, अगर ये दोनों कत्ल रमीज़ ने किए हैं तो फिर इसे पहले ही दफ़ा रिपोर्ट्स की क्या ज़रूरत थी? दोनों अमवात मशकूक थी। मुबीन की जाली रिपोर्ट में दर्ज तफसीलात में उसकी मौत किसी और तरह से दिखाई गई है। जब रमीज़ ने मुबीन का कत्ल किया तो उस वक्त जावेद उसके घर में ही मौजूद था। वो यकीनन बाप की अचानक मौत पर सख्त घबराया होगा और उसी घबराहट में उसने सबसे पहले डॉक्टर्स की रिपोर्ट की जानिब रुख फेरा होगा। इसीलिए रमीज़ को वो रिपोर्ट्स तब्दील करवानी पड़ी और दूसरी जगह जावेद का कत्ल हुआ। तो एक दुनिया की निगाहें पहले ही रमीज़ पर लगी हुई थी, क्योंकि वो अपने भाई को बिजनेस और घर दोनों से बेदखल कर चुका था। जावेद की अचानक मौत पर लोगों का पहला शक रमीज़ पर ही जाता, इसीलिए उसने अपना जुर्म छुपाने की खातिर जाली रिपोर्ट्स बनवाई। ये सब रमीज़ का कवर अप था। वो सारे लाया अमल को पहले ही डिकोड कर चुका था। फिर अपने स्मार्टफोन की जानिब निगाहें फेरी, जहाँ वो 2 पैगामात जगमगा रहे थे। मुझे इन दोनों पहेलियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लगा और मैं खौफजदा हूँ कि किसी मामले में मुझसे देर ना हो जाए। उसकी आवाज़ मध्यम लेकिन संजीदा थी। जैसे जैसे वक्त आगे सफ़र कर रहा था, उसे अपने आसपास की फिज़ा में अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। वो जैसे जैसे केसेस सॉल्व कर रहा था, उसी तेज़ी से उसके आसपास किसी खतरे का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कोई है जो उसके पीछे है। सारिंग भी सीधा हो बैठा। हरम का फ़ोन अब उसके हाथ में था और वो उन पहेलियों को देख रहा था जो 2 मुख्तलिफ लोगों की कुंदा करदा थी। नाज़नीन, इस सब में महफूज तो रहेंगी ना? सारिंग ने जाने ये सवाल क्यों पूछ लिया था। हरम के पास उसका जवाब नहीं था, इसीलिए वो गहरा सांस लिए पीछे हो बैठा। उनके आसपास बहुत दुश्मन है बदर, और दुश्मन भी वो जिनसे कुछ भी बाइद नहीं, उसने कहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर उसका फ़ोन बजा तो वो उस जानिब को मतवज्जे हुआ। मॉम कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। फ़ोन कान से लगाकर वो सारिंग को इशारा करता बाहर की जानिब बढ़ गया। पीछे क्लिनिक अब तक बोझल महसूस हो रहा था।
زاویار ایجنسی میں موجود ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا باہر اترتی رات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی خالی نگاہیں خلا میں گھور رہی تھی اور ہاتھ دونوں جیبوں میں اڑسے وہ خود بھی اسی رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ یکایک کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بخوبی جانتا تھا۔ اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں گھمایا۔ تالوت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کیسا ہے حرم؟ ریلنگ پر ہاتھ رکھے زرد جھولتے بلب تلے وہ دونوں کھڑے بکھرتی رات کو تک رہے تھے۔ ایجنسی رات کی اس پہر سنسان تھی۔ ٹھیک ہے، بہت ضدی ہے، دوبارہ مجھ سے ملنے تک نہیں آیا۔ بغض رکھنا اس کی عادت ہے، زاویار نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ تالوت نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ کیا تم دونوں کا تعلق اب تک بہتر نہیں ہوا؟ اور مزید کتنی دہائیوں تک اس فضول سی دشمنی کا بوجھ اٹھانا ہے تم دونوں نے؟ وہ اس پر ہلکا سا برہم بھی ہوا تھا۔ زاویار اثر لیے بغیر سامنے پگھلتی رات کو تکتا رہا۔ یہ دشمنی اس نے شروع کی تھی، وہی اس دشمنی کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس دشمنی کو ختم کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کبھی بھی اس دشمنی کو بڑھاوا نہیں دیا۔ تم مجھ سے بات تو کر سکتے ہو۔ تالوت کو ان دونوں کے طریقوں پر سخت اعتراض تھا۔ زاویار نے سر نفی میں ہلایا۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مجھے میرا ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے مارا ہوگا۔ تالوت کو اس کے بتانے سے قبل ہی اندازہ تھا۔ زاویار نے بغیر کسی شرم کے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے گویا اس کے اندازے پر مہر ثبت کی، پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو تالوت نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں سے پکڑا تھا میں نے اسے۔ میرا اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے بات غلط کی تھی۔ سالے کی ہڈیاں نہیں توڑی بس میں نے۔ شرم کرو، کسی وقت میں جگری یار تھا وہ تمہارا۔ کسی وقت میں تھا نا، اب تو نہیں ہے۔ کیا تمہیں تھا اور ہے کا فرق نہیں معلوم؟ اس کی آواز میں طنز کی رمق لہرائی تو تالوت نے گہرا سانس لیا۔ بات بیٹھ کر حل کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر حل کرنے سے یہ بات نکل چکی ہے، لیکن تم اس کی فکر اب بھی کرتے ہو۔ وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو تم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اندر ہی اندر اسے معاف کر چکے ہو۔ زاویار اس کی بات پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس جیسے یہ سب رد کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے حرم کے لیے پریشان تھا۔ جب سے اس پر رمیز کی حقیقت ان حملہ آوروں کے ذریعے کھلی تھی، تب سے وہ اندر ہی اندر کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے یہ جذباتی باتیں مت کرو تالوت۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری ان سب باتوں کی کبھی بھی تائید نہیں کروں گا۔ اس نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ تالوت اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی الوہی چمک اور لبوں پر پھیلا تبسم بہت مبہم تھا۔ تم تائید نہیں کرے، لیکن لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ تم ان سب باتوں کی تردید بھی نہیں کرے؟ تردید کرنا ضروری نہیں، اس نے جواباً کہا تو تالوت محظوظ سا سر ہلانے لگا، پھر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر کھڑا ہونا اس کے لیے کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ زاویار ہفتے میں کئی دفعہ اس کے پاس چکر بھی محض اس کی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے لگایا کرتا تھا۔ وہ اس کا سب سے زیادہ وفادار اور پیارا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جیسی انسیت اسے حرم سے تھی وہ شاید اس ایجنسی میں کسی سے بھی نہیں تھی، اور اس بات سے زاویار بخوبی واقف تھا۔ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سیکنڈ چوائس پر رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ کیا تم اسے معاف کر چکے ہو؟ میں حیران ہوں کہ تم نے اب تک اسے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا؟ تالوت کی کمزور سی آواز ابھری تھی۔ زاویار بھی ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ معاف کرنے کا مادہ میرے اندر سے اٹھ چکا ہے۔ اب شاید میں زندگی میں مزید کسی بھی انسان کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پھر تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم اپنی زندگی کی محرومیوں کو بھول گئے ہو؟ اس کے سوال پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ محرومی تو کبھی ساتھ چھوڑ کر ہی نہیں گئی تھی، اسے کیا فراموش کیا جاتا؟ اور اس کے جواب پر ایجنسی کی سنسان راہداریاں کچھ اور اداسی کی ضد میں قید محسوس ہونے لگی۔ محرومی نے تو کبھی واقعتاً اس کا اور حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مضبوط ضرور تھے، لیکن اندر کہیں وہ آج بھی محروم تھے۔ بچپن کی محرومیاں تا حیات انسان کی رگوں میں بسیرا کیے رہتی ہیں۔ جب تمہارا منظر عام پر رہنے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے تو تم کیوں اپنا سر وہاں کھپا رہے ہو؟ واپس کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس؟ ویسے بھی بہت کم عرصے کا مہمان رہ چکا ہوں میں۔ تالوت کی بات کا مفہوم وہ بھی اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کے پاس سارے جوابات ختم ہو گئے تھے۔ چھم سے سیاہ کھنگور پلکوں سے سجی وہ آنکھیں اس کے سامنے لے رہی تھی۔ اس کے سینے میں عجیب سی گھٹن پڑنے لگی۔ ساری عمر اس نے کسی کو نہیں چاہا تھا، اپنی ماں کے علاوہ۔ اس نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی تھی، لیکن نازنین ایسی واحد عورت تھی کہ جس نے اس کی کتھئی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ وہ اسے چھٹکنا چاہتا تھا، وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تالوت کب کا اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن وہ اب تک سنسان راہداریوں میں چل رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کہیں اندر جانتا تھا کہ حرم اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے دل کا کیا کرتا کہ جو ہر دفعہ اس کی جانب لپکنے لگتا۔ اپنے لیے فکر مند ہوتی اس کی سیاہ آنکھیں اب اس کی پسندیدہ آنکھیں بنتی جا رہی تھی، اور وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ تالوت کو نہیں
بتا پایا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ لڑکی بہت اکیلی تھی، وہ اسے اپنی ماں کی طرح پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے حرم کے مقابلے پر کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں تھا، اور نہ اس نے نازنین کے لیے کبھی اچھا آپشن ہونے کا خیال کیا تھا۔ وہ حقیقت پسند تھا، اور اس کی اسی حقیقت پسندی نے اس رات اس کی آنکھوں میں جنم لیتے ہر خواب کو زخمی کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے استاد تازہ دھلے بالوں کو برش سے پیچھے جما رہا تھا۔ یکلختی دروازے پر دستک دی کی تو اس نے رک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں ثانیہ کھڑی تھی۔ آج خلاف معمول اس کے ہاتھ میں اپالو نہیں تھا۔ حرم نے برش سامنے رکھ دیا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی ہاتھ میں پہننے لگا۔ بھائی، کوئی لیب مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ثانیہ کا منہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا۔ وہ منہ کھلا کر آگے بڑھائی تھی۔ حرم نے پوری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نازنین آپی کو تو آپ پسند نہیں کرتے، تو کیا میں ان کے لیے اپنی دوست کے بھائی کا رشتہ لے کر جا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے اچانک تیزی سے بولنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے خود بھی اپنے تیزی سے انکار کرنے کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ کھنکار کر گھڑی پہننے لگا۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ثانیہ اپنا اعتماد بحال کرتی ایک بار پھر سے اس کی نزدیک چلی آئی۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ فضول لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے تو آپ کو پسند نہیں کیا انہوں نے۔ بہت تیزی سے ثانیہ کی زبان پھسلی تھی۔ اس نے چہرہ اسی سرحد سے گھما کر اسے دیکھا تھا۔ سارے کی ایک دن کی صحبت نے کیا خوب اثر ڈالا تھا اس پر۔ جاؤ، بیزار ہو کر کہا تو وہ اس کے بازو پر جھولنے لگی۔ بھائی پلیز، میری دوست نے نازنین آپی کو رضا بھائی کی شادی میں دیکھا تھا، اور وہ تب سے میرا سر کھا رہی ہے کہ اس کا بھائی کوئی فضول شوٹر نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس فضول شوٹر سے؟ وہ گھڑی پہن کر اب کے توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بھی ثانیہ کی گرد سے نکالا تھا۔ سوری، غلطی سے کہہ دیا۔ تمہارے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار مجھے نظر تو نہیں آ رہے ویسے۔ ثانیہ بھی اسی کی بہن تھی، کمال ڈیٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی اسی کے سامنے۔ بھائی، کیا ایشو ہے آپ کو؟ ثانیہ، میں منع کر چکا ہوں۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو چکی تھی اور نگاہوں سے نرمی اگلے ہی پل سمٹ کی تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا، لیکن وجہ؟ میں وجوہات کا اشتہار لگانے کا پابند نہیں ہوں۔ اپنی دوست سے کہو کہ اپنے بھائی کے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کان کیوں سرخ ہو رہے تھے۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حرم نے اس پر سخت نگاہ ڈالی تو وہ ہاتھ اٹھاتی پیچھے ہوئی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کے کان… وہ اس سے پہلے کہ مزید کوئی جملہ کہتی، حرم کی سپاٹ ارتکاز نے اسے باہر کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، اور ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر کھلے دروازے کے اندر تیزی سے جھانکی۔ آپ مانے نہیں، لیکن بھائی، آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ اور اگلی پل وہ چھلاوے کی مانند غائب ہوئی۔ وہ اس کی حرکت پر بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا، پھر ایک پل کو رک کر اپنا آپ سنگار آئینے میں دیکھا۔ اس کے کان واقعی سرخ ہو رہے تھے۔ جینز پر سیاہ اوور کوٹ پہنے وہ کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ زینے اترتی وہ جو ہی نیچے پہنچا تو روہیلا اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس سے پچھلے ہفتوں سے کھچی کھچی سی تھی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رضا بھائی جان کو چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گیا ہے، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ حرم، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ جواب آسان تھا۔ روہیلا نے گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایسے کیسے یہ سب چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی امپائر آخر بھائی کب تک اکیلے سنبھالتے رہیں گے؟ اس کے جانے سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی امپائر میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ روہیلا نے اس کے جواب پر پریشانی سے سر ہلایا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ پریشان مت ہو، جو انسان اب تک یہ سنبھالتا رہا ہے وہ آگے بھی اس سب کو اچھے سے سنبھال لے گا۔ آپ بس ادیر کی شادی پر توجہ دیں۔ مہمان بھی اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی ساری تیاریاں مکمل ہیں جو آپ کسی اور کے لیے پریشان ہونے کا وقت نکال رہی ہیں؟ وہ کسی اور نہیں، میرا بھائی ہے حرم۔ روہیلا کو اس کا انداز اور جواب دونوں ناگوار گزرے تھے۔ اس کی سانپ کوئی پہلے بھی بہت دفعہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی، لیکن اب تو وہ بنا جھجکے سب کچھ کہہ دیا کرتا۔ سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیا وہ شروع سے اتنا ٹھیک تھا یا ابھی ہوا تھا؟ روہیلا کو سمجھ نہیں آیا۔ تم بھی اپنی مصروفیات ذرا کم کرو اور بھائی کی شادی پر توجہ دو۔ بہت سے لوگ آئیں گے شادی میں، ان کے سامنے اپنی یہ ہولناک زبان بند رکھنا۔ مجھے آپ کے انداز سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے اس دفعہ پر دکھاوے کے لیے پیش کرنے والی ہیں؟ اس کی سوالیہ آنکھیں ایسی تھی کہ روہیلا بے ساختہ ہی ہنستی۔ کیسے سوچ لیتا تھا آخر وہ ایسی باتیں؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر تمہارے اس دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ میں بہت متجسس ہوتی ہوں کہ تم کیا سوچتے رہتے ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں متجسس نہ ہو پلیز۔ میری زبان برداشت نہیں ہوتی آپ سے۔ میری سوچ پر تو زندہ رہنا محال ہو جائے گا آپ کا۔ استغفر اللہ، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔
وہ ان کے جواب پر مسکراتا ہوا اجازت لے کر آگے بڑھایا۔ لاؤنج میں بہت سے ملازمین کام میں جٹے گھر کی سجاوٹ میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے جو ہی داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو ٹھٹک کر رک سا گیا۔ سامنے ہی ابیحہ کھڑی تھی، پیچھے سے گزرتی ثانیہ اور روہیلہ دونوں اپنی ہی جگہ ٹھہر گئیں، لیکن اگلے ہی پل ابیحہ آگے بڑھی اور ایک زوردار چانٹا حرم کے رخسار پر پوری قوت سے دے مارا۔ ملازم ہاتھ روکے اسی جانب دیکھنے لگے، حرم ویسے ہی کھڑا رہا۔ پھر آہستہ سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ابیحہ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے، غصے اور تکلیف کے آنسوں میں فرق کرنا مشکل سا لگ رہا تھا۔ انسانی جسم میں بھیڑیے ہو تم؟ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کا سانس تیش کے باعث تیز ہو رہا تھا۔ ہم سب انسانی جسم میں بھیڑیے ہیں آبی، کیا کبھی تم نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کا جوابی بار بہت زہریلا تھا۔ ابیحہ نے اسے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے جو ہی ہاتھ بلند کیا تو حرم نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر آسانی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ریفلیکسز بہت تیز تھے۔ تم جانور ہو، تم نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے۔ حرم نے اسے اس بار کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اسے ہاتھ سے ہی ایک جانب کرتا پتھریلی روش پر آگے بڑھایا۔ ابیحہ نے نفرت سے گھر کی تیاریوں کو دیکھا اور پھر روہیلہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ آنن فانن آئی ابیحہ اسی طرح واپس پلٹ گئی تھی۔ گھروں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ اس نے بہت اچھے سے جان لیا تھا۔ اس اذیت کے ساتھ دوسرے گھروں کی خوشیاں دیکھنے کا کرب کیا ہوتا ہے یہ ابیحہ انصاری کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ حرم ڈرائیو کرتا اب تک بے تاثر نگاہوں سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بڑوں نے اسے بلا وجہ گرے ہوئے فرشتے کا نام نہیں دیا تھا، کچھ تھا جو اسے انسانوں کی صف سے نکال کر بھیڑیوں کی صف میں داخل کیا کرتا۔ باقر ہمدانی رمیز کے آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ٹھاٹھ سے براجمان تھا۔ اس کی بیٹی رمیز کے بیٹے کو لے کر باہر منتقل ہو گئی تھی۔ اسے اس سے زیادہ بھلا کیا چاہیے تھا؟ رمیز کے سامنے اگر اس کی گردن اپنی بیٹی کے نازک رشتے کے باعث کبھی جھک سکتی تھی تو وہ اب کبھی نہیں جھکنی تھی۔ ایک خدا کمزور پڑنے لگے تو زمینی معاملات کے کئی اور خدا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہی قدرت کا اصول تھا، اور شاید خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی سزا بھی۔ آفس کا دروازہ کھلا تو رمیز اندر کو چلا آیا۔ اس کے پیچھے ہی احمد بھی تھا۔ باقر کو اپنے آفس میں دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی اور نگاہوں میں پتھریلا سا تاثر گھلنے لگا تھا۔ وہ اپنے ٹیبل کی جانب بڑھنے کے بجائے سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ پھر سربراہی صوفے پر بیٹھ کر سکون سے اسے دیکھا۔ جو عتیقہ نے کیا مجھے اس کا تمہیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہے باقر، کام کی بات پر آؤ۔ سرد لہجے میں اس کی بات بہت بے دردی سے کاٹ دی گئی۔ باقر کے ابرو نہ سمجھی سے اوپر کو اٹھے۔ کیا تمہاری اکڑ اب تک گھٹنوں میں نہیں اتری؟ میں لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکانے کا عادی ہوں، اس بات کو یاد رکھنا، مجھے اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اپنی کمزور اولاد کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ بل ڈال کر بے تاثر آنکھوں کے ساتھ پوچھا تو باقر یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے نہ سمجھی سے سکڑے ابرو یکلفتی سیدھے ہو گئے۔ کہنا آسان ہے رمیز، کرنا بہت مشکل ہے، تمہارے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے دشمنوں کا پہلا نشانہ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ہی ساکت سا ہو گیا۔ رمیز درست کہہ رہا تھا، اس کے دشمن نے پہلے اس کے انویسٹرز کو قتل کیا تھا اور وہ رمیز کے کاروباری معاملات میں سب سے تگڑا انویسٹر تھا۔ اسے اپنا حلق اندر تک سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی گردن کا سریا دکھائے بغیر میرے ساتھ تعاون کرو، کیونکہ دشمن کو کمزور سمجھنے والے اس دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹی کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس تنظیم کے اہم کارکنان میں تمہارا نام میرے نام کے بالکل نیچے درج رہا ہے ہمیشہ۔ وہ اٹھ چکا تھا۔ باقر چند پل تو سفید چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ اٹھ کر اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ آگے بڑھ کر وہ رمیز کا گریبان بہت سختی سے جکڑ چکا تھا۔ احمد نے اسے دور ہٹانا چاہا تو رمیز نے اسے ہاتھ سے رک جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مؤدب سا ایک بار پھر سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے اس سب پہ پھنسایا تھا، تم شیطان ہو، تم نے رکھی تھی اس تنظیم کی بنیاد کس نے رکھی تھی یہ اہم نہیں ہے، اس بنیاد کے اندر زہریلا مادہ کس نے بھرا تھا یہ اہم ہے۔ اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑو اور آنکھیں کھول کر دنیا کو بغور دیکھو۔ صرف 15 دن ہے تمہارے پاس اپنی حفاظت کا سامان کرنے کے لیے، اس میں چاہے خود کی اور اپنے گھرانے کی سیکیورٹی بڑھاؤ یا انہیں باہر منتقل کرو، لیکن اس پاگل پن سے باہر نکلو اور سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالو۔ میں ہمیشہ تم لوگوں کے گند صاف نہیں کر سکتا۔ سختی کے ساتھ چبا کر کہتے ہوئے اس نے باقر کے ہاتھوں کو اس زور سے جھٹکا تھا وہ برف بنا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ رمیز نے اپنی گردن میں بندھی ٹائی کی گرہ نوچ کر ڈھیلی کی۔ اس کی کنپٹی میں پسینہ ابھرا ہوا تھا اور چہرہ سفید محسوس ہو رہا تھا۔ یہ پریس کانفرنس ایک راستہ تھا میرے پاس اپنی اور اپنی انڈسٹری کی حفاظت کرنے کا، لیکن اس سب کو میڈیا زیادہ دیر تک نگاہوں میں نہیں رکھ سکتا۔ لوگ جلدی اس واقعے کو بھول جائیں گے اور ہم سب ایک بار پھر سے نشانے پر آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کڑوی نگاہ احمد پر ڈالی تو اس کی آنکھیں نہ سمجھی سے سکڑی۔ کچھ تھا جو اسے رمیز کی جانب سے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔
اسی لیے اس قاتل کے نشانے پر آنے سے پہلے خود کو ہوش دلاؤ اور مجھے الزام دینا بند کرو۔ آگے بڑھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، پھر پیشانی کو مسلنے لگا۔ احمد نے بہت عرصے بعد رمیز کو اتنا بے سکون دیکھا تھا، اور کہیں اندر بے سکون تو وہ خود بھی تھا۔ باقر ہمدانی تیزی سے پلٹ کر جا چکا تھا، اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ شاید اب ہوا تھا۔ رمیز نے اسمارٹ فون پر چند نمبر ڈائل کیے اور پھر دور جاتی گھنٹی کو سنے گیا۔ کچھ پل بعد وہ خاصا سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ اب وہ آگے ہوا، چمکتے ٹیبل پہ اپنا عکس دیکھتا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آفتاب، ناظرین کو ٹرمینیٹ کر دو۔ اس کی بات سن کر احمد نے چونکتے ہوئے چہرہ اٹھایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر رمیز کرنا کیا چاہتا ہے، اور اس کا ایسا ٹرمینیشن لیٹر نکالنا کہ اسے دوبارہ کہیں جاب نہ مل سکے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم اسے کیا کہہ کر نکالتے ہو، مجھے وہ بے روزگار چاہیے، اس نے تیز لہجے میں کہہ کر اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا تو احمد اس کی جانب بڑھا۔ وہ اب اس کے عین سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سر؟ اتنی جلد بازی درست نہیں۔ رمیز نے سرد سی سرخ نگاہیں اس کے چہرے کی جانب پھیری تھی، ان آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے پر آخر ہے کون۔ میرے اندر کئی سالوں سے قتل کرنے کی خواہش سو چکی تھی احمد، لیکن اب کسی نے آ کر اسے پھر سے جگا دیا۔ یہ اس نے غلط کیا ہے۔ اذیت دینے کی چاہ بڑھ جائے تو جانیں لے لیتی ہے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ زمینی خدا سے الجھنے کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ وہ یہ سب کہتے میں احمد کو 18 سالوں قبل والا رمیز لگ رہا تھا۔ تب بھی وہ اپنے باپ اور بھائی کے خون کا بالکل اسی طرح پیاسا تھا جیسے وہ آج ناظرین اور اس کے گھرانے کو نوچ کھانے کے در پہ تھا۔ فضا میں گھٹن بہت بڑھ چکی تھی، سانسیں رکی تھی اور وقت کا چکر پیچھے کی طرف گھومنے لگا تھا۔